آج ہم بات کریں گے میرے عزیزو فلپیوں 3 باب اور اس کی 14 آیت پر۔ یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہے جی وہ؟ نشان کی طرف۔ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ ہاللویا! خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو اس خوبصورت حوالہ کے لیے، اس خوبصورت پیغام کے لیے۔ تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے جی کہ اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ کس نشان کی طرف؟ جو ہمیں ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جس کی بابت یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چل نہیں رہا، رک رک کے بیٹھ بیٹھ کے سفر نہیں کر رہا، بلکہ خدا کا بندہ دوڑا چلا جاتا ہے اس نشان کی طرف جس کی طرف اسے بڑھنا ہے۔ یہ ایک رستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ اس رستے کے اندر بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو روکیں گی، کیونکہ آپ بھی اس رستے پر چل رہے ہیں، میں بھی اسی رستے پر چل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جب آپ کو ٹارگٹ دے دیا جائے اور آپ اس ٹارگٹ کے تعلق سے کام نہ کریں تو آپ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کا اور میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا ٹارگٹ اس ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی بھیڑ کے اندر، دنیا کی رونق کے اندر آپ دوڑ رہے ہیں، دنیا کی بھیڑ کے اندر پھنسے ہیں آپ، لوگ آپ کو پھنسائیں گے، لیکن آپ نے رکنا نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوڑتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے اور دوڑتے رہنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس سفر کے دوران آپ کو بہت سی رنگینیاں نظر آئیں گی جو آپ کو اس جگہ پر جانے سے روکیں گی جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس میں دنیا کی رونق ہو سکتی ہے، اور اس میں روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، اس میں طرح طرح کی انجوائمنٹ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ایک بات کو لے کر آپ رک گئے، آپ نے اپنا ٹارگٹ کھو دیا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا بھئی میں نے تو خدا کی بادشاہی میں جانا ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے تو پھر آپ نے اپنی زندگی پر توجہ بھی کرنی ہے۔ بہت ضروری ہے، یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس ٹارگٹ جو ہے، رستہ بھی وہی ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی مرضی سے ٹارگٹ کا چناؤ کیا اور راستے کا چناؤ بھی اپنی مرضی سے کیا؟ ٹارگٹ کوئی اور چناؤ کر لیا، راستہ کوئی اور چناؤ کر لیا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا دوڑ میں دوڑنے والے بتھیرے ہیں، لیکن انعام وہی پاتا ہے جو ون کرتا ہے۔ ون کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ کمزور لوگ ون نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کمزور لوگ ون نہیں کر سکتے۔ اب کمزور لوگ ہیں کون، اور کمزور لوگ ہوتے کس طرح سے؟ جو لوگ روحانی خوراک نہیں لیتے، اور جسمانی زندگی کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر طرح کی ڈائٹ لینی پڑتی ہے، فروٹس کھانا پڑتا ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، اور وٹامنز لینے پڑتے ہیں، دودھ پینا پڑتا ہے، طرح طرح کی خوراک کھاتے ہیں آپ جناب کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ کیوں؟ جب آپ فٹ ہوں گے تو ہی آپ دوڑیں گے نا۔ کمزور بندہ تو دوڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کہتا ہے یار میں تھوڑا چل لوں نا تو میرا سانس پھولتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو روحانی اعتبار سے ہم کتنی خوراک لیتے ہیں، کتنی ہم دعا کرتے ہیں، کتنا ہم کلام پڑھتے ہیں، کتنی ہم ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور یہ جو رفاقت ہے اس میں رفاقت کو قائم رکھنے کا نظریہ کیا ہے؟ لالچ ہے، یا پھر جسمانی تسکین ہے، یا پھر کوئی ناپاکی کی گفتگو ہے؟ کیا ہے رفاقت کا نتیجہ، یا رفاقت رکھنے کی خواہش؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی ایک کنڈیشن کہ کمزور لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کمزوروں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جناب زور آور ہوں۔ زور آور بننے کے لیے آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت پڑے گی، اور اچھی خوراک آپ کو خدا کے کلام سے بہتر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے؟ کمزوروں کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمزور جو ہیں وہ زور آور ہوں، قوت کو حاصل کریں، اور قوت حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے،
اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر خدا کی بادشاہی میں جانا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ لنگڑے لوگ دوڑ نہیں دوڑ سکتے. آپ کو کبھی کسی لنگڑے کو بھاگتے دیکھا آپ نے؟ لنگڑا گھوڑا نہیں بھاگ سکتا، لنگڑا انسان نہیں بھاگ سکتا. سو میرے عزیزو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم روحانی طور پر لنگڑے ہیں یا ہماری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. اور اگر ایسا ممکن ہے کہ ہم جناب ایک ٹانگ کے ساتھ سفر کر سکیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ سچائی کوئی نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب کہ شاید اسی طرح سے بھی سفر جاری رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں جن کی ایک ٹانگ خراب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر مجھے موقع ملے تو میں دوڑ میں حصہ لے سکتا ہوں. تو ہمارے دوست اسے یہ کہتے ہیں کہ یار تیرے کو ٹریا تو جاندہ نہیں نسنا تو کھا کے. سو لنگڑے لوگ جو ہیں وہ اس دوڑ میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روحانی طور پر لنگڑے ہیں یا آپ بالکل فٹ ہیں. جسمانی لنگڑا دوڑ نہیں دوڑ سکتا، روحانی لنگڑا بھی دوڑ نہیں دوڑ سکتا. اس کے بعد کیٹیگری جو آتی ہے وہ اندھے لوگوں کی آتی ہے. اندھے لوگ کبھی بھی دوڑ نہیں دوڑ سکتے کیونکہ اندھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں جانا کس طرف ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے. اندھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جناب. آپ نے کبھی کسی اندھے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں گا. لاہور کے اندر ایک بچہ ہے جس کا نام موسیٰ تھا. موسیٰ تھا کیا ہے، یہ جو موسیٰ بچہ ہے نا جناب، اس کو کسی نے سائیکل سکھا دی. یہ بلائنڈ ہے، اندھا ہے، اور جناب خالی سڑک کے اوپر یہ بڑے اچھے طریقے سے سائیکل چلا لیتا ہے. اور میں ایک دن میں نے دیکھا، میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اندھا بچہ سائیکل چلا رہا ہے. اور لے جی دوسرے دن ہی خبر آ گئی کہ اس اندھے نے ایک بزرگ خاتون کو اس تیزی کے ساتھ سائیکل سے ہٹ کیا کہ وہ وہیں موقع پر ہی مر گئی. اس کی وہیں اسی وقت ڈیتھ ہو گئی. تو اندھے لوگوں کا کارنامہ آپ نے دیکھ لیا. اندھے لوگ خدا کی بادشاہی تک پہنچ نہیں سکتے. میں اس اندھے پن کی بات نہیں کر رہا، میں اس اندھے پن کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو نیکی اور بدی کا امتیاز نہ ہو. ایک اندھا جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا وہ اندھے پن سے آزاد ہونا چاہتا تھا. اس نے یسوع مسیح کو پکارا، اے ابن داؤد یسوع مجھ پر رحم کر. اگر آپ کو کسی طور سے لگتا ہے کہ آپ کی بینائی کمزور ہے اور آپ اندھے پن کا شکار ہیں تو آپ نے اس منزل کی طرف بھاگنا ہے اور دوڑنا ہے. تو آپ یسوع مسیح سے فریاد کیجئے کہ خداوند تو میری مدد کر، میری آنکھوں کو کھول تاکہ میں اس رستے پر چل سکوں. ٹھیک ہے جی. اس رستے پر اس طرح کے لوگ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ لوگ جو لنگڑے ہیں، وہ لوگ جو اندھے پن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو معذور ہیں. اچھا، بہت سے لوگ بالکل فٹ ہیں روحانی اعتبار سے اور جناب ان کو کوئی پرابلم نہیں. اب یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، ان کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دوڑ ہوتی ہے جو بالکل سادہ ہوتی ہے، ایک دوڑ وہ ہوتی ہے جو بالکل فٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک دوڑ وہ ہوتی ہے جن کے سامنے بیریئر رکھے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا دوڑتے ہیں، آپ کو جمپ لگانا پڑتا ہے، بیریئر کراس کرنا پڑتا ہے. اگر بیریئر نہیں کراس کرتے تو آپ جناب گریں گے، اور جب گریں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کئی مرتبہ وہ دوڑ دیکھی ہوگی کہ وہ کئی بیریئر جناب پھلانگ کر جانا ہوتا ہے، اور جناب جو شخص ان سارے بیریئرز کو پھلانگ لیتا ہے وہی آخر میں ونر قرار پاتا ہے. اب اس رستہ کے اندر آپ کو بہت سے بیریئر ملیں گے جن میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں. وہ آپ کے لیے ایک بیریئر ہے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں. آپ ان کے چکر میں پڑ گئے تو جناب آپ نے اس رستے کو کھو دیا جہاں پر آپ دوڑ رہے تھے. آپ اس بیریئر کو پھلانگ نہیں سکے، آپ نے اپنی مرضی سے اس بیریئر سے پیچھے رہنے کا فیصلہ کر لیا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. سمسون کو دیکھیے جناب، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا اور ماں کے پیٹ سے ہی وہ خدا کا نذیر تھا، لیکن کیا ہوا؟ دلیلہ نے آ کر جناب اس کا ستیہ ناش کر دیا. سو میرے عزیزو، اس بیریئر کے علاوہ اور بھی بہت سے بیریئر ہیں. بیریئر آپ کو، ایک بیریئر آپ نے پھلانگ دیا، دوسرا بیریئر آپ کے سامنے آ گیا، دولت کا بیریئر. ہو دولت اور پیسہ کمانے کا بیریئر. اس بیریئر کو بھی آپ کراس نہ کر سکے تو بھی آپ جناب
پیچھے رہ جائیں گے اور آپ اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو ٹارگٹ یسوع مسیح نے آپ کو دیا ہے. آپ کو پتا لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے. لکھا ہے کہ جادوگر اور کتے اور لالچی یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. لالچی لوگ نہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے. جن کو روپے پیسے کی ہوس ہے, جو جناب صرف خدمت اس نیت سے کر رہے ہیں یا مسیحی رستے پر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جناب ان کو بہت سا پیسہ مل جائے گا, روپیہ پیسہ مل جائے گا, پھر ان کی زندگیاں بڑی آسانی کے ساتھ گزریں گی, بڑے بڑے جناب ان کو وہ گھر بنا لیں گے اور گاڑیاں لے لیں گے. آج پادریوں کی بدنامیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے لالچ ہے. لالچ ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگے تو میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں مسیحوں کی, تمام مسیحوں کی بات کر رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنی بات کر رہا ہوں. اگر اس گول کو آپ نہ کر سکے, اس بیریئر کو آپ کراس نہ کر سکے, تو بھی میرے عزیزو آپ اس دوڑ میں شکست کھائیں گے. اس دوڑ میں آپ پورے طریقے سے دوڑ نہیں سکتے. خدا کے بندہ نے کہا کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا گیا ہے. اور پتہ ہے آپ کو اوپر بلانے سے مراد عزت دینا. اوپر کس شخص کو بلایا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ سے ملاقات کرنی تھی تو خدا نے موسیٰ کو کیا فرمایا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اوپر آ. نیچے نہیں, میں نیچے نہیں آ رہا, تو اوپر آ. ٹھیک ہے, آپ کا معیار خدا بلند کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو اوپر لے کر جانا چاہتا ہے. جس طرح سے خدا کے بندہ نے بتایا کہ خدا مجھے اوپر لے کر گیا ہے, اوپر والے درجے پر, جہاں پر خدا سے ملاقات ہو سکے اور جہاں پر آپ کو اپنا انعام مل سکے, ہمیشہ کی زندگی کا تاج. کیا آپ اس تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میرے عزیزو آپ اس تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دولت پر سے بھی نظریں ہٹانی ہوں گی. اس کے بعد یہ پیغام تو بہت لمبا ہے, سرمن تو بہت لمبا ہے, لیکن میں مختصر باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ شیئر کروں. اس کے بعد علم کے گھمنڈ کا بیریئر آ جاتا ہے. میں بہت تعلیم یافتہ ہوں, میں نے جو کچھ سیکھ لیا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. علم کا گھمنڈ لے کر بھی آپ اس دوڑ کو جاری نہیں رکھ سکتے, آپ شکست کھا سکتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں, زندہ کون کرتا ہے؟ روح کرتا ہے. لفظ مار ڈالتے ہیں, روح زندہ کرتا ہے. آپ کا علم دوسروں کو مار سکتا ہے, ان کے اندر ان کی خامیوں کو ظاہر کر سکتا ہے, لیکن روح زندہ کرتا ہے. یہ خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی خادم اپنے لفظوں سے کسی شخص کی روحانی زندگی کو زندہ کرے اور اس کی گناہگار کی زندگی جو ہے, گناہگاری کی جو زندگی ہے وہ مار ڈالے اپنے لفظوں سے, ان لفظوں سے جو خدا کی طرف سے اسے ملے. لیکن ان لفظوں کے اندر گھمنڈ ہوگا, ابولا رکھو, تینوں کی پتہ ہے بھائی, جا کم کر جا کے. اور جناب اگر کسی خادم نے اچھا کلام سنا دیا تو لوگوں نے واہ واہ کر دی اور اٹھ کے کہنا ہے انہوں ٹگے دا بھی نہیں پتا یار, ایتھے ویکھے یہ گل غلط کر گیا. اگر آپ اس بیریئر کو کراس نہ کر سکے تو میرے بھائی میری بہن آپ پھر بھی پیچھے رہ جائیں گے. بہت لمبی باتیں ہیں اس پیغام کے اندر, کیونکہ یہ زندگی کی دوڑ ہے اور لازم ہے کہ ہم اس میں لائق طور سے دوڑیں. اس خوبصورت پیغام کے لیے جو خدا نے آج ہم سب کے لیے رکھا, مجھ تک پہنچایا, آپ تک پہنچایا, میں زندگی کے رستے پر دوڑ رہا ہوں کہ نہیں, اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہت سے لوگ, آپ نے وہ کچھوے کی سٹوری تو سنی ہوگی, کچھوے اور خرگوش کی. ایک سٹوری اور ہے. بہت سے لوگ کچھوے کی طرح چلتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں اور آخرکار اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جناب شردی کی مانند نکلتے ہیں, تھوڑا سا سفر کرتے ہیں اور ٹھس ٹھا ٹھا کی آواز سے وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لوگ کبھی اس رستے پر آئے تھے بھی کہ نہیں. میرے عزیزو, اس دنیا کی بھیڑ کے اندر اگر آپ گم ہو گئے, کشادہ رستے پر چلنے والے بہت سے لوگ ہیں, وہ آپ کو آفر کریں گے, وہ ادھر آ جا بھائی, دنیا کے سکھ دیکھ, یہاں پر رونق دیکھ, جو پوشاک میں پہنتا ہوں وہ پوشاک تیرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیانتداری کی آنکھوں سے دیکھیں تو جو پوشاک یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دے دی ہے وہ دنیا کے کسی گناہگار کے پاس نہیں, حالانکہ خدا انہیں بھی مہیا کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, آئیے غور کریں کہ ہم اگر دوڑ رہے ہیں تو کس رستے پر دوڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کے رستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. اگر ہم چل رہے ہیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. اگر ہم جناب اس رستے پر رکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے الرٹ جاری ہو چکا ہے کہ آپ کو اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. آئیے میرے عزیزو, آج کے
کلام پر غور کریں اور خوب برکت پائیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.